الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے. ہم مسلمان ہیں اور ادنا سے ادنا مسلمان بھی قرآن کریم سے محبت عقیدت رکھتا ہے. قرآن کا نام آئے گا یا قرآن سامنے نظر آئے گا، بھلے وہ شخص اس کو اٹھا کے ساری زندگی نہ پڑھے، لیکن عقیدت سے، محبت سے، احترام اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے. اگرچہ قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ قرآن کو صرف محض غلاف میں لپیٹ کے گھر میں رکھ دیا جائے اور اس کو ساری زندگی کھول کے بھی دیکھا نہ جائے. اصل تو قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو پھیلایا جائے. لیکن یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر ایک ایسا انسان آج کے اس مادیت پرستی کے دور کے اندر کہ جبکہ ایک لبرلزم کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے اور ہر طرف دین سے بیزار کرنے کی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بیزار کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اس گئے گزرے دور میں اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے دل میں قرآن کی، اللہ کے رسول کی محبت ہے نا، تو یہ محبت بھی قیمتی ہے. اگرچہ اصل مقصود نہیں ہے، یقیناً اصل مقصود تو یہ ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، سمجھے، کھولے، پڑھے، لیکن کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے. ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا نہیں، سوچا نہیں کہ اچھا اس کتاب میں تو ہمارا اپنا تذکرہ موجود ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آپ اس نقطہ نظر سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے کہ قرآن کی یہ آیات، یاد رکھیے کہ قرآن کی میں جملہ بول رہا ہوں اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے. قرآن کی ہر آیت ہر زمانے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے قوم نوح کا واقعہ بیان کیا، میں پڑھ کے گزر جاؤں کہ پچھلی امتوں میں قوم آئی اور تباہ ہو گئی، قوم سمود آئی آ کے تباہ ہو گئی. وہ محض قصے نہیں ہے. قوم شعیب آئی، وہ محض قصے کہانیاں واقع نہیں ہے. ان میں سے ہر آیت نا جھنجھوڑ کے مجھے بھی کہہ رہی ہے اور جو آگے آنے والے زمانے کے اندر انسان ہے ان میں سے ہر ایک سے قرآن مخاطب ہے. اب جو قرآن مجھے مخاطب ہے ہم سے، ہم نے اس پیغام کو اس نظر سے دیکھنا ہے. تو جو ہمارا یہ درس ہے اس کے اندر جیسے عام طور پہ درس تفسیر ہوتا ہے، تو اس میں آج سے کوشش ہوگی کہ ہم تفسیر کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہم اس نقطے کو اوپر فوکس کریں گے زیادہ کہ مختصر تفسیر بیان کر کے کہ اس میں اس آیت کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے اور اس زمانے سے کیا تعلق ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم نے عمل کرنا ہے اس پہ. جب میں نے اس آیت پہ عمل کرنا ہے تو میرے اندر سے کوسچن ریز ہوتا ہے کہ بھئی یہ آیت جو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا میری زندگی سے کیا تعلق، آج کے زمانے سے کیا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے تھا، یہود نے یہ کیا اللہ نے پہ عذاب کیا. نہیں، ذرا سوچنا ہے کہ ہمارے اندر بھی کیا اس آیت کا ہمارے ساتھ کیا لنک ہے. یہ قرآن نا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، یہ بولتا ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ ذرا اس نیت سے اگر قرآن کو کھولیں گے اور قرآن کو کھول کے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ قرآن آپ سے باتیں کرے گا. مشاعر نے لکھا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو وہ نماز میں کھڑا ہو، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے وہ قرآن کھولے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ کی بات، جب یہ آیت پڑھی اور اس نقطہ نظر سے
دیکھنا شروع کیا کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کتاب میں تمہارا اپنا تذکرہ ہے، تو میرا تذکرہ کیسے ہے؟ تو ہمارے اس درس کا عنوان ہی یہ ہے کہ میرا تذکرہ قرآن میں. تو ہم میں سے ہر شخص نے جتنا بھی ہمارا یہ درس چلے گا تو ہر آیت کے اندر ہم پہلے ایک مختصر تفسیر کو یا عاجز بیان کرے گا. اور دیکھیں ہم نے ایک نیت کرنی ہے ہم میں سے ہر ایک نے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، اور قرآن کو جو سیکھنا ہے یہ کوئی مشکل نہیں، وہ خود آسان. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اردو دان ہے، اردو بولنے والے نا، ان کے لیے قرآن کا ترجمہ سیکھنا بہت آسان ہے. تو ہماری ترتیب کیا ہوگی کہ قرآن کی جو آیات کا درس ہونا ہے پہلے وہ آیات تلاوت کرے گا، اور آپ سب میرے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے جائیے گا. یہ کیوں؟ تاکہ ہمارا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے تھوڑا سا. تو ایک اجتماعی تلاوت شروع میں ہوگی، اور اس میں موٹی موٹی غلطی جیسے تلفظ آپ پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تو ہمارا سب مل کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہ عاجز اس آیات کے اندر جو استعمال ہونے والے وہ عام فہم الفاظ کے جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ بہت جلدی ترجمہ پک کرنا شروع ہو جائیں گے. ہم گرامر میں بالکل نہیں جائیں گے. ہم گرامر میں جائے بغیر آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کو ترجمہ آ جائے اور آپ ترجمہ سیکھ لیں. اور آپ تھوڑا سا انشاءاللہ جب اس طرز سے گزریں گے تو آپ خود فرق محسوس کریں گے. اور پھر اس کے بعد مختصر تفسیر، اور پھر اس تفسیر کی روشنی میں نکات، اور ان نکات کی روشنی میں ہم نے جائزہ لینا ہے اپنی زندگی کا کہ میرا تذکرہ ان آیات میں کہاں کہاں ہے. تو آج کا جو ہمارا درس ہے قرآن کریم کی ابتدا سے ہم شروع کریں گے، سورہ فاتحہ سے، پہلے سپارے سے. تو میرے ساتھ ساتھ تلاوت آپ لوگ کرتے جائیے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ترتیب یہ رکھیں گے کہ ایک لفظی ترجمے والا قرآن بھی آپ سب کو ہم پکڑا دیا کریں گے، تاکہ آپ لوگ اس کو خود دیکھ بھی لیں اور آسانی سے آپ اس کو پک بھی کر سکیں، تاکہ یہ محض صرف ہمارا درس نہ رہے، آپ لوگ کچھ سیکھ کے اٹھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا سے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب یہ دیکھیے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اس میں ہم نے پڑھا رحمان الرحیم، اس میں ہا ہے. تو اس ہا کو جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا حلوہ، یا اردو میں ہم بولتے ہیں تو یہ حلوہ کا لفظ جو ہے یہ ہا، ایک پتلا ہا ہے اور ایک موٹا ہا ہے. ٹھیک ہے، جو موٹا ہا ہے وہ سینے سے کی طرف سے آتا ہے، اس کو ہم ہدایت والا ہا کہتے ہیں. ہدایت کے شروع جو چشمہ گول چشمہ ہوتا ہے، گول ہا ہوتا ہے، اس کی ادائیگی اور ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد. ایاک نعبد. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. وَلَا الضَّالِّينَ. وَلَا الضَّالِّينَ. یہ سورہ فاتحہ ہم میں سے ہر شخص دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے. تھوڑا سا ہم ذرا غور کرتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھنا کتنا آسان ہے. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ ذرا غور کریں یہ الحمد کس سے نکلا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا.
تو حمد کا مطلب جو اردو میں ہے وہاں پر بھی یہاں پر بھی یہی ہے. للہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے، رب کا لفظ آ رہا ہے، عالمین جہانوں کو کہتے ہیں. تو یہ عالم کا لفظ، رب کا لفظ، اللہ کا لفظ، حمد کا لفظ، چاروں الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اگلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ رحمان. رحمان کا لفظ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں، رحیم کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، مالک کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، اور یوم کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، یوم عرفہ دن کو کہتے ہیں. اگلے آگے غور کیجئے، ایاک نعبد میں نعبد، یہ نعبد کس سے بنا ہے؟ یہ عبادت سے بنا ہے. تو عبادت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے عبادت کے معنی میں، عربی میں بھی عبادت کے معنی نہیں ہے. اسی طرح آگے آپ غور فرمائیں، ایاک نستعین، تو نستعین کس سے نکلا ہے؟ استعانت سے. تو استعانت مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھی. آگے ہم لفظ بول رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کس سے نکلا ہے؟ اہدنا ہدایت سے نکلا ہے. تو ہدایت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. انعمت علیہم، یہ انعمت کس سے نکلا ہے؟ انعام کا لفظ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انعام کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہم غور کریں گے نا تو آپ بہت جلدی سیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہاں پہ کوئی انعام کرنے کی بات ہو رہی ہے. انعمت علیہم. آگے دیکھیے غیر المغضوب، یہ جو مغضوب ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ غضب سے. تو یہ غضب کا لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ہماری اردو میں استعمال ہونے والے اتنے سارے یہ لفظ آ گئے. اب ہم ترجمہ لفظی میں بولتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رحمان بہت مہربان ہے، اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. ابھی تفسیر میں یہ بیان کرے گا کہ رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں. اچھا، اب ہم نے رحمان اور رحیم کی بیان جب کریں گے پھر آپ نے دیکھنا کہ ہمارا اس رحمان رحیم سے میرا کیا تعلق ہے. اور الحمدللہ رب العالمین میں، اس الحمدللہ رب العالمین میں میرا کیا تذکرہ ہے. مالک یوم الدین، مالک کہتے ہیں مالک کو، اور یوم کا مطلب دن. دین کا لفظ عربی زبان میں دین کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، اور جزا اور سزا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بدلے کا دن، اس کے لیے بھی دین بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ بدلے والا معنی ہے. تو روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دیکھیں جب آپ ترجمہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کی نماز کے اندر بھی فرق پڑے گا. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن جب ہم ترجمہ اس کا آنا شروع ہوگا تو آپ کا دھیان بھی بٹے گا، اللہ کی طرف جائے گا کہ اچھا میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے. ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین استعانت سے ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط راستے کو کہتے ہیں. تو صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت جن پہ تو نے انعام کیا، انعمت علیہم ان کا راستہ مجھے دکھا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا غیر المغضوب. غیر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. تو غیر المغضوب ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تو نے غضب کیا ہے. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ ضال. یہ ضال کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ یہ ضال کا لفظ نکلا ہے ضلالت سے، گمراہی کو کہتے ہیں. تو ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی مت دکھلا
کہ جن کو تو نے گمراہ کیا۔ اب ہم مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں اور اس تفسیر کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ قرآن کریم کی جو سورہ فاتحہ ہے اس کے کم و بیش 25 کے قریب نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کو فاتحہ بھی جو اس کا مشہور نام ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں مغز کو، تو ام الکتاب یعنی یہ پوری کتاب قرآن کا یہ مغز ہے، نچوڑ ہے، سمری ہے۔ اس کو سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں، شکر کی سورت، سورۃ الحمد بھی اس کا نام ہے، وافیہ، وافیہ کا مطلب پوری کر دینے والی، یہ بھی اس کا نام ہے، کافیہ کفایت کرنے والی، یہ بھی اس سورت کا نام ہے، سبع المثانی وہ آیات جو کہ 7 آیات جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ بھی اس کا نام ہے، اساس القرآن بھی اس کا سورت کا ایک نام ہے، اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں، جو اس سورت کی ہیں، اور اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ذکر ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ جس وقت یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی اس حدیث نے پڑھی، ایمان، لیکن اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام کا ہر لفظ برحق ہے۔ لیکن سچی بات ہے کہ جس وقت اس سورت کی تفسیر کا مطالعہ کیا اور تفسیر سے مطالعہ کیا تو آج حیران رہ گیا، اس قدر عجیب سورت ہے یہ، واقعی ایسی سورت پورے قرآن میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آج کوشش کرے گا تھوڑا سا اس چیز کو بیان کرنے کا۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جو پڑھتے ہیں اس کو تعوذ کہتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو کہ رجیم، مردود کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو زبان سے کی جائے اور کسی کی اختیاری خوبی پر کی جائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حمد کا لفظ ہے اگرچہ کہتے تو اس تعریف کو ہے جو زبان سے کی جائے، لیکن یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ یہ اس تعریف کو بھی شامل ہے جو انسان دل سے کرے، اس تعریف کو بھی شامل ہے جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے سے کرے۔ مثلا انسان اللہ کے آگے سر میں سجود ہے، وہ بھی اللہ کی حمد ہے، انسان دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی تعریف ثنا بیان کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو رب کا لفظ ہے، لفظ اللہ، اللہ جل شانہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک نام ذاتی ہے اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ مثلا قرآن کریم جو آپ کھولتے ہیں، قرآن کریم کے شروع میں 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے ہیں، اسماء الحسنہ۔ یہ صرف 99 نہیں ہے، اللہ جل شانہ کے جو اسماء الحسنہ صفاتی نام ہے وہ 1400 سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے نام جو اللہ کے صفاتی ہیں یہ اللہ کی صفات کو بتا رہے ہیں۔ مثلا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا۔ اب یہی دیکھیے رب العالمین، یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، لیکن یہ 99 ناموں میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اور لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔
دنیا کا کوئی لفظ اس لفظ اللہ کی تشریح یا اس لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ہم اردو میں خدا کہتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شاید خدا کا لفظ کہنا جائز نہیں ہے۔ خدا کا لفظ کہنا جائز ہے، مگر یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ترجمہ بن ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جو لفظ اللہ کا ترجمہ کر دے۔ خدا کا لفظ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو الفاظ سے بنا ہے، خود اور آئیدن۔ تو خود آئیدن کا مطلب کیا ہوتا ہے فارسی زبان میں؟ کہ وہ ذات جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور جس کا وجود سب کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ یہ آسان الفاظ سمجھا، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو یہ خدا اللہ کی اس صفت کا ترجمہ ہے، لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ انگلش میں ہم گوڈ جو استعمال کرتے ہیں، تو گوڈ کا لفظ جو ہے وہ الہ کا ترجمہ ہے، وہ لفظ اللہ کا ترجمہ بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی اور زبان کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اور صفاتی نام استعمال ہو، یہ صفاتی نام اللہ کی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن جو مزہ اللہ کا ہے اور جو اللہ لفظ اللہ کی بات ہے وہ کسی صفاتی نام کی، یہ اللہ کا ذاتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں، رب کا ویسے ترجمہ تو پالنا ہے، لیکن رب کا اصطلاحی ترجمہ یہ ہے، اور رب اس ذات کو کہتے ہیں جو درجہ پر درجہ تربیت کر کے پرورش کرتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے، پھر چھوٹے سے بڑے ہوئے، پھر بڑے سے اور بڑے ہوئے، اور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بن جائیں گے، اور اس کے بعد ہماری نسل آئے گی۔ تو رب وہ ذات کہ جو مرحلہ وار تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ پرورش کر رہی ہے، اور صرف میری نہیں، تمام جہانوں کی۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری دنیا، یہ ہمارا سولر سسٹم، یہ سورج، ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ صرف ایک کہکشاں ہے، اس کو ہم گلیکسی کہتے ہیں۔ ہماری اس گلیکسی کے علاوہ بے شمار اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، جس کو ہم سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے ستارے، یہ سارے سیارے جو ہمارے 9 پلینٹس ہیں، یہ 9 پلینٹس، یہ چاند، یہ ہمارا زمین، اور ہمارے زمین کے علاوہ 8 سیارے پلینٹس، یہ اتنے ان گنت، ہم گن بھی نہیں سکتے کتنے ستارے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ یہ سب ایک کہکشاں کہلاتے ہیں، گلیکسی کہلاتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر کتنی گلیکسیز ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ اربوں خربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، اور ایک گلیکسی کا دوسری گلیکسی سے کتنا فاصلہ ہے؟ لاکھوں لائٹ ایئرز کا۔ لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر لائٹ ٹریول کرنا شروع کرے، لائٹ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز ہے، تو لائٹ ٹریول کرنا شروع کرے تو لائٹ ٹریول کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے، سال بعد لائٹ جہاں پہنچے گی وہ ایک لائٹ ایئر کہلاتا ہے۔ تو ہماری کہکشاں سے اگلی کہکشاں کا فاصلہ لاکھوں لائٹ ایئرز میں ہے، 860 لائٹ ایئر غالباً ہے، کہ اگر لائٹ کو یہاں سے پھینکا جائے تو 860 سال لگیں لائٹ کو صرف وہاں پہنچنے میں، دوسری گلیکسی میں۔ اور اس کے علاوہ اگلی گلیکسی کہاں پہ ہے؟ وہ اس سے ارباں خرباں کلومیٹر آگے۔ اور کتنی، یعنی ہم یہ ٹائم کو بھی میئر کر سکتے ہیں کہ لائٹ کو کتنا عرصہ وہاں پہ پہنچے گا، اور اتنی کہکشاؤں کا پالنے والا، اتنی کہکشاؤں کا مالک ایک اللہ۔ پتہ نہیں کون کون سی مخلوق وہاں پہ ہے، انگنت مخلوق۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کہکشائیں 80,000، کہ 80,000 کہکشائیں اس کائنات کے اندر ہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس پہ بڑی بحث کی، فرمایا کہ اس طرح سے ہماری مخلوق ہے، یقیناً ان کہکشاؤں میں کوئی نہ کوئی مخلوق ہوگی جن کا پالنے والا اللہ ہے، بھلے وہاں پہ کچھ ہوا نہ ہو، کچھ نہ ہو، اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ نے وہ بے فائدہ نہیں بنائی۔ اور پھر اگلی بات کیا اس یونیورس کی کوئی لمٹ ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ یونیورس مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے،
اور قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرما دیا. سورہ ذاریات میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ السماء بنیناها بعید وانا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وانا لموسعون، اور ہم مسلسل اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. سائنس اب کہتی ہے کائنات کی واقعی کوئی لمٹ نہیں ہے، مسلسل پھیلتی جا رہی ہے. تو رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا، رحمان اور رحیم. رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان کا عام طور پر ترجمہ ہم کرتے ہیں بہت مہربان، اور رحیم کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں بہت رحم کرنے والا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر خاص، ہر عام، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر ادنا، ہر اعلی، سب کو شامل ہو. اس کی رحمت میں بالکل سب کو شمولیت، سب کو عمومیت ہو، کوئی بھی اس کی رحمت سے خالی نہ ہو، رحمت عامہ ہو. وہ ذات رحمان. اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت مکمل ہو. میں تھوڑا سا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے، بڑی عجیب مثال دی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ذکر کیا کہ اے میرے بندے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی آنکھ کھولتا ہے تو اپنی پرورش کرنے والے ربوبیت، پرورش کرنے والے دو ہستیوں کو دیکھتا ہے، ایک ماں کو، ایک باپ کو. ماں کی محبت اور رحمت اور باپ کی محبت اور رحمت میں فرق ہے. باپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ باپ ہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اعلیٰ ہو، وہ اپنے زمانے کے اندر اس کا آگے ایک مقام بنے، اس کا ایک فیوچر بنے. میں دنیا میں نہ بھی ہوں تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا ہو، بہترین اس کا ایک مستقبل بنے. باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور باپ اس خواہش کے اندر بچے پہ سختی بھی کر دیتا ہے، بچے کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، بچہ کو غلط حرکت کرے بچے کی پٹائی بھی کر دیتا ہے. کیونکہ باپ کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ باپ اگر ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ محبت میں ڈانٹ رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے اپنی اولاد سے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا سدھر جائے. ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کا اور رنگ ہوتا ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا نا پھولوں میں پلے بڑھے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو کوئی رنج نہ پہنچے. ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی اس تکلیف کے اوپر، بچے کی تکلیف کے اوپر بے چین بھی ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ بچہ اگر دوسرے کمرے میں رو رہا ہو، ماں بھاگتی ہوئی آتی ہے، ماں برداشت نہیں کرتی. تو جو ماں کی رحمت ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے ایک پہلی بات جو ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. فرماتے ہیں، لکھتے ہیں لاہور رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں کی جو رحمت ہے اس کا منبع، سرچشمہ اللہ کی صفت رحیمی ہے، اور باپ کی جو رحمت ہے اس کا سرچشمہ، منبع، وہ اللہ کی صفت رحمان ہے. اللہ کی یہ صفت رحمان چونکہ ہر ایک کو ہے، یعنی اللہ کی رحمت ادنا، اعلیٰ، گورے، کالے، کافر، مسلمان، ہر ایک پہ. اس لیے رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا میں دیکھیں اللہ کافر کو رزق دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق مل رہا ہے. یہ اللہ کی صفت رحمان کا پرتو ہے. اور آخرت میں اللہ کی رحمت کس سے ملے گی؟ صرف اس کو جو اللہ کی مان کے چلنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت رحیمی کا پرتو ہے. تو صفت رحیمی وہ خاص اس کا ایریا ہے. صفت رحمان یہ جنرل ہے. چونکہ صفت رحمان وہ صفت ہے کہ جس سے ہر بندہ مستفید ہوگا، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. اس لیے رحمان صرف اللہ رحمان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے.
ایک نقطے کی بات، قرآن کا ایک لفظ بڑا عجیب، اللہ جانے کس مفسر نے نقطہ لکھا، مطالعہ کرتے گزرا تھا کہ قرآن کریم کے اندر دیکھیں ہر لفظ ایسا ہے جیسے ہیرے کی طرح فٹ کیا ہوا، اس لفظ کے اندر اتنے نکات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ واقعی کسی انسان کا کلام۔ مثلا دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ علی العرش استوى، یہاں اللہ نے صفت رحمان کو کیوں ذکر کیا؟ بڑا عجیب بات، ان کا کہ رحمان وہ صفت ہے جو ہر ایک کو شامل تھی، اور عرش کے سائے کی طرح کی ساری مخلوق ہوگی، تو ساری مخلوق چاہے کافر ہے چاہے گولہ ہے سب موجود ہوں گے قیامت کے دن نا، چونکہ اس وقت ساری مخلوق موجود ہوگی، اس ساری مخلوق کے تحت تقاضا اور مناسبت یہ تھی کہ یہاں صفت رحمان کا ذکر کیا جاتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اور ایک اور اسی طرح دیکھ نقطہ، اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ خالق العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے لیکن نہیں کہا، کیوں؟ اس میں بھی کوئی عجیب نقطہ ہے۔ رب وہ ذات ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ پرورش کر کے وجود دیا بلکہ وہ تھام کر بھی رکھتا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ یہاں پہ یہ فرماتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، تو خالق نے جہان تو بنا دیے، اب بنانے کے بعد کچھ چلا کون رہا ہے، اور قیامت تک کون چلاتا رہے گا، اور قیامت کے بعد کون چلاتا رہے گا؟ وہ رب العالمین۔ اس لیے اللہ نے یہاں لفظ رب ذکر کیا، کوئی اور صفت ذکر کی۔ تو رحمان اور رحیم دو صفات اللہ نے کیوں ذکر کی؟ دونوں کا ترجمہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا کی رحمت سے، رحیم کا تعلق چونکہ آخرت کی رحمت سے تھا، ساتھ ہی اللہ لے کر آئے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، روز جزا میں صفت رحمت کی تمہیں ضرورت ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اندر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جھگڑوں کے نمٹانے کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے تو پھر جھگڑے نمٹانے کے لیے ماں باپ کے پاس جا کے کام تو نہیں چلتا، پھر کسی بڑی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی پولیس میں جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، کیس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے رحمان رحیم اب مالک یوم الدین، کہ اے بندے تمہیں اپنے جھگڑے نمٹانے کے لیے مالک یوم الدین، لفظ میں ایک لفظ کیسے ربط کے ساتھ موتیوں کے ساتھ پرویا ہوا ایک آیت، کہ تمہیں اپنے معاملات کے لیے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اس سب کا بدلہ لینے کے لیے مالک یوم الدین کے پاس حاضر ہونا ہے۔ پورے دین اسلام کے اگر عقائد اور نظریات کو دیکھا جائے اور احکامات کو دیکھا جائے تو دین میں یا تو عقائد ہے اور عقائد کے اندر اللہ جل شانہ نے توحید، نبوت، آخرت، الحمدللہ رب العالمین میں توحید ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ مالک یوم الدین میں یا آخرت کا تصور ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اس انتہائی عاجزی کو جو کسی ہستی کو انتہائی بڑا، قابل تعظیم
اور انتہائی قابل محبت سمجھتے ہوئے انتہائی عاجزی جس کے آگے اختیار کی جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. جیسے سجدہ جب انسان کرتا ہے یہ عاجزی کی انتہا ہے. ہم ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے، یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ وہ سب سے بزرگ و برتر وہی ہے. تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے. دعا بھی عبادت ہے. قال ربکم ادعونی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو. آگے شاطمہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے تکبر کریں گے تو ان کو فرمایا کہ میں جہنم میں اوندھے کو ڈالوں گا. تو یہاں پر عبادت کس کو کہا گیا؟ دعا کو کہا گیا. الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا بھی صرف اللہ ہی سے. ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات سمجھانے والی ہے. تھوڑا سا ممکن ہے کہ گفتگو تھوڑی سی کوشش تو کر رہا ہوں کہ سمیٹ جلد جلد آپ کا ٹائم نہ دوں. ایاک نستعین، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم تو دنیا میں مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے میں دوست سے کہہ دیتا ہوں، بچہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. گھر میں خدا نہ خواستہ جانا کرے کہ چور آ جائے پولیس کی مدد لینی پڑ جاتی ہے. تو یہ تو مدد طلب جو کرنا ہے یہ تو ہم دنیا میں ہم اللہ سے کہتے ہیں یا نستعین، اللہ تو سے مدد طلب کرتے ہیں. اور دنیا میں تو ہم ہر کاموں کے لیے مدد طلب کرتے پھر رہے. یہ تو ہم 5 وقت جو اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تجھ سے مدد مانگیں گے، ہم تو خود اس کی بغلاوردی کر رہے ہیں. دیکھیں مدد 2 طرح کی ہے. ایک پہلی بات سمجھے دنیا دارالاسباب ہے. اللہ جل شان نے اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں کے لیے مختلف سبب بنائے. مثلا اللہ نے اولاد کے لیے سبب نکاح بنایا، فصل کے لیے سبب کسان کا کھیت کے اندر بیج ڈالنا سبب بنایا. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ جل شان اسباب کا محتاج ہے. وہ چاہے اور وہ اللہ جل شان کر کے مختلف اوقات دکھاتا بھی ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ جل شانہ نے جو نبی کو معجزہ ہوتا ہے بغیر اسباب کے خلاف عادت ایک چیز ہوتی ہے. عادت اللہ یہی ہے کہ نکاح ہو اور پھر اولاد ملے، لیکن اللہ نے بغیر باپ کے سارے اسلام کو پیدا کر کے دکھایا کہ اللہ اسباب کو محتاج نہیں. سبب یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائے ہوئے اسباب تو اللہ کے نا، اللہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. ان اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات کون ہے؟ وہ ایک اللہ کی. اب دنیا جب دارالاسباب ہے تو اللہ نے مختلف چیزوں کو سبب بنایا ہے. مجھے سر میں درد ہو رہی ہے، میں نے دوائی لے لی، یہ ایک سبب میں نے اختیار کیا. اس سبب میں شفا ڈالنے والی ذات کون؟ اللہ. میرے بچے بیمار ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس اس کو لے گیا ہوں، یہ ڈاکٹر ایک سبب ہے. شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سبب میں اثر ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا تو سبب میں لاکھ اختیار کر لوں، اللہ تعالیٰ کا اثر نہیں ڈالے گا اس میں. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کوئی مدد طلب کر دینا یہ کہلاتی ہے استعانت ما تحت الاسباب، یعنی وہ مدد طلب کرنا جو اسباب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ جائز ہے. اور ایک استعانت ہوتی ہے ما فوق الاسباب. کیا مطلب؟ دیکھیں ڈاکٹر سبب تھا علاج کرانے کا. اگر میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں ڈاکٹر صاحب آپ میرے بیٹے کو شفا کر دیں، آپ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں. اگر میں کسی اللہ کے نیک بندے سے جو بہت نیک ہوں ان کے پاس جا کر یہ کہوں کہ آپ میرے دعا کر دیں اللہ مجھے اولاد دے دیں، تو یہ میں نے ایک سبب اختیار کیا ہے کہ آپ دعا کر دیں اللہ سے. لیکن اگر میں یہی کام کروں کہ میں کہوں کہ آپ مجھے بیٹا دے دیں،
تو دنیا کا کوئی انسان چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ولی ہو وہ کسی دوسرے کو اولاد نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہی نہیں. میں کسی اگر نیک اللہ والے کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوں, میری مشکل حل کر دو, تو جب میں یہ کہوں گا کہ میری مشکل حل کر دو, تو دیکھیں وہ تو سبب اس کے لیے ہے ہی نہیں, اللہ نے کو سبب بنایا ہی نہیں. تو یہ والی مدد طلب کرنا ہے, یہ وہ مدد طلب کرنا ہے جو کہ ما فوق الاسباب, اسباب سے اوپر کی مدد, یہ شرک ہے. چاہے کسی نبی سے ہو, چاہے کسی ولی سے ہو, چاہے کسی سے بھی ہو, کیونکہ یہ استعانت ما فوق الاسباب صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس. اولاد دینے والی ذات, رزق دینے والی ذات, مشکل کشا, حاجت روا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اما یجیب المضطر, کون ہے, کون ہے, اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے. اما یجیب المضطر, کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے. الہم اللہ نے آگے ارشاد فرمایا, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ بے قرار کی دعا, مشکل میں جب انسان پھنسا ہو کوئی نہیں دعا سنتا, صرف ایک اللہ. جب اللہ سنتا تو مشکل کشا تو وہی ہوا, حاجت روا تو پھر وہی ہوا. ایاک نستعین, کسی کو غائبانہ پکار کے مدد طلب کرنا, یہ صرف اور صرف اللہ سے. اور یہ جو یہ والی مدد ہے نا, یہ استعانت ما تحت الاسباب, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی علاج فرمایا. آپ علیہ السلام نے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی علاج کیا, حالانکہ آپ تو نبی تھے, سید الاولین والآخرین تھے. آپ علیہ السلام نے ایسا بھی کیا, ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزہ رکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ, نقل کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی آپ جیسا رکھیں گے. تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا, کہا یہ تم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے. کہا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود کھانا بھی اتنا فرماتے تھے, کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. تو اسباب کو جو اختیار کرنا ہے یہ شرک نہیں ہے. اسباب کو مؤثر سمجھ لینا یا اسباب سے کوئی ایسی مدد طلب کرنا جس کے لیے وہ سبب ہی نہیں ہے, چاہے اللہ کی اطاعت سے ہی سمجھیں. رزق دینا, اولاد دینا, بارش برسا دینا, روزی کھول دینا, بندش کھول دینا, یہ سب اللہ کے کام. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اچھا ایک بات میں سوچتا تھا کہ ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, اللہ میں سیدھا راستہ دکھلا, کیا ہم سیدھے راستے میں نہیں, ہم مسلمان نہیں؟ الحمدللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیہ, الحمدللہ مسلمان ہیں. پھر ہم ہر نماز میں اللہ سے ہم سے دعا مانگتے ہیں, یہ کون سی ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہے نا سوچنے کی بات. ہدایت کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہدایت کی کیا ہے؟ ہدایت کی پہلی وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق جمادات, نباتات, جانوروں سے, ہر چیز سے, دنیا کی ہر چیز سے. مثلا ہدایت کی پہلی قسم, اس کو کہتے ہیں ہدایت الہام الفطری. مثلا اللہ جل شانہ نے جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, 2 دن کا بچہ ہو, مثلا فطر ملک کا انڈے سے بچہ نکلے, 2 دن کا بچہ بھی ہو, تو اگر اس کے پاس سے کوئی بڑا جانور گزر رہا ہوگا نا تو وہ اس کے حواس کچھ ریئیکٹ کرے گے,
یہ اللہ جل شانہ نے اس کو کس نے بتایا کہ اس نے ریئیکٹ کر کے کچھ بچنا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ڈالا ہے. یہ ہدایت الہام فطری کہلاتی ہے. ہدایت الحواس، انسان جانوروں کے حواس صحیح کام کرتے ہیں، یہ ہدایت الحواس کہلاتی ہے. 5 سینسز ٹھیک کام کر رہی ہیں، ہدایت الحواس. ہدایت العقل، سوچنا سمجھنا ریئیکشن کرنا. جیسے جانور بھی ہوتا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ کچھ جانور کی ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے اپنا، ہلا کے، چیخ کے، کچھ کر کے. یہ ساری وہ قسم ہے ہدایت کے تینوں کہ یہ اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہے. یعنی انسان کا بچہ بھی، جیسے میں نے کہا کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ اپنا ریئیکشن ظاہر کرتا ہے. چوتھی قسم ہے ہدایت دین، دین کی ہدایت. دین کی ہدایت کے اندر یہ وہ ہدایت ہے کہ جو شخص اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جس نے اسلام قبول کیا وہ مسلمان ہوا، اور جس نے اپنے اختیار جو کہ اللہ نے دیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے انکار کیا وہ کافر ہوا. انا ہدیناہ السبیل، قرآن کریم میں اس ہدایت کا تذکرہ کہاں پہ؟ سورۃ الدہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھلا دیا. یہ ہدایت راستہ دکھلانا، ہم نے راستہ دکھلا دیا انسان کو. اب کیا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے یہ شکر گزار بن جائے چاہے ناشکرا بن جائے، چاہے اللہ کو ماننے والا بنے چاہے اللہ کا نام ماننے والا بنے. اللہ راستہ دکھلا دیا اور اختیار پہ دیجیے. یہ ہدایت دی. الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نواز دی. پانچویں ہدایت یہ ہدایت معونت اور توفیق کہلاتی ہے. اس کا تعلق مومنین اور متقین سے ہے. یہ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ جل شانہ کے قرب میں روز بروز ترقی کرنا ہے، بڑھنا ہے، اللہ کی طرف اور بڑھنا ہے. قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. مثلا اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، فرمایا کہ والذین اہتدوا، وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دی، زادہم ہدی، ہم کی ہدایت کو اور زیادہ کرتے ہیں. تو جو اور ہدایت کو زیادہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے اور قریب بڑھتے ہیں. ہم نماز میں اس ہدایت کا حوصلہ کریں کہ اللہ اس سیدھے راستے کی طرف ہمیں اور قریب کر لے، اور قریب کر لے، اتنا کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں، خاتمہ بال ایمان ہو جائے، اس طرح کی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پہ تو نے انعام کیا. کن پہ اللہ نے انعام کیا؟ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ من النبیین، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء میں سے ہیں، والصدیقین، صدیقین میں سے ہیں، والشہداء، شہداء میں سے ہیں، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے رفیق ہیں. تو اللہ نے ان پہ انعام کیا. ہم یہ مانگیں کہ اللہ کی طرف سے وہ انبیاء کرام علیہ السلام آپ کا قرب، اور جو قرب آپ نے صدیقین کو عطا فرمایا اور جو منزل مقصود پہ وہ پہنچ گئے، جس طرح سے شہداء پہنچ گئے منزل مقصود پر آخرت کی اور کامیاب ہو گئے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اور ساتھ میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ ہے جن پہ تو نے غضب کیا. یہ مغضوب علیہم سے مراد کون لوگ؟ مغضوب علیہم سے مراد حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس سے مراد یہود ہے. لیکن مغضوب علیہم کے اندر کون شخص شامل ہے؟ اس سے ہمارا بڑا تعلق ہے. مغضوب علیہم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حق کو جانتے پوچھتے ہوئے عمل نہ کرے. جیسے یہود نے کیا تھا. یہود کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے گیٹ ڈیرا لگا کے خیبر میں. یہود انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی آخر زمان میں آنا ہے، پتا تھا ان کو. لیکن جس وقت آپ علیہ السلام آئے، بنو اسماعیل میں آئے،
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو وہ لوگ انکار کر دیا انہوں نے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہیں آئے؟ پتا تھا جانتے بوجھتے ہوئے جو شخص عمل کو چھوڑ دے تو وہ مغضوب علیہم میں داخل ہے، اور یہود اس کا سب سے بڑا مصداق بنے. اور بلا ظالم میں کیا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ غلط راستے پہ چل پڑا، یہ نصارہ ہے کہ جو اللہ کی محبت اور عقیدت میں اتنے بڑے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. سفیان بن عیینہ وہ فرماتے ہیں کہ علماء میں اگر فساد ہو، اہل علم میں فساد ہو تو یہ یہود کے مشابہ ہے. بڑا سخت لفظ ہے. اہل علم میں اگر فساد ہو یعنی اہل علم اپنے علم پہ جانتے پوچھتے پھر عمل نہ کریں تو یہ یہود والا کام کریں. اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں اور پھر وہ غلط کام کریں یہ نصارہ کی طرح ہے. اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر اپنی 5 صفات ذکر کی ہیں، اور 5 ہی صفات ایسی ہیں جو بندے کی ہیں جو سورت میں ذکر ہے. اللہ نے اس سورت کے اندر اپنی الوہیت کو ذکر کیا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے، وہ اکیلا اللہ ہے. ایاک نعبد، اسی سے مدد مانگو. اللہ نے اپنے ربوبیت کو ذکر کیا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اللہ نے اپنے صفت رحمانیت کو ذکر کیا، اور یہ یاد رکھیے گا رحمان کا لفظ نا، چونکہ رحمان وہ رحمت ہے جس کا تعلق ہر ایک سے ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں رہتا. تو یہ ایسی ہستی صرف ایک اللہ ہی کی ہے. اس لیے رحمان کسی انسان کو اکیلے نہیں کہہ سکتے. عبد الرحمان، فضل الرحمان، خلیل الرحمان تو کہا جا سکتا ہے اور نام رکھنا بھی چاہیے، لیکن جس کا نام عبد الرحمان اس کو رحمان کہہ کے بلانا نہیں چاہیے. اس کو عبد الرحمان کہہ کے بلائے، پورا نام اس کا نہیں. ہاں، رحیم ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا خاص، اس رحمت کا خاص دائرہ ہے. تو رحیم کا لفظ جو ہے نا وہ انسان میں بولا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رؤوف الرحیم کہا. تو عبد الرحیم کو تو رحیم کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن عبد الرحمان کو رحمان کہہ کے مت بلائیں، اس کو پورا نام لیں. تو صفت رحمانیت بھی ذکر کی اللہ نے، صفت رحیمیت بھی ذکر کی، رحمان رحیم، صفت مالکیت بھی ذکر کی. تو یہ 5 صفات اللہ نے ذکر کی، اور 5 صفات بندے کی ذکر کی. ایاک نعبد، عبادت، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، استعانت، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت، طلب ہدایت. اور طلب استقامت. یہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو بالکل، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں 5 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو سیدھا ہو. نمبر 2، صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو سب سے مختصر ہو، یعنی ایک جگہ جانے والے مختلف راستے ہوں تو ان میں جو سب سے مختصر راستہ ہے وہ صراط مستقیم کہلائے گا. نمبر 3، وہ راستہ منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہو، دائیں بائیں نہ لے جائے. نمبر 4، اس راستے تک پہنچنے کے لیے، یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، وہ اکیلا ہی راستہ ہو. اور نمبر 5، وہ راستہ وسیع بھی کہ ہر شخص اس پہ آسانی سے چل سکے. تو یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام وہ دین دیا کہ جو صراط مستقیم ہے، ہمیں وہ شریعت محمدی دی
کہ وہ شریعت محمدی میں صراط مستقیم ہے، کیونکہ اس دین میں نہ تو وہ افراد ہے، اس شریعت کے اندر شریعت محمدی میں نہ تو وہ زیادتی ہے جو کہ یہود پہ تھی، اور نہ ہی وہ کمی ہے جو کہ عیسائیوں میں تھی، یہ درمیان میں۔ پانچویں چیز طلب نعمت، تو 5 صفات بندے کی اس صورت میں ذکر کی گئی: استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت اور طلب نعمت۔ انعمت علیہم، طلب استقامت صراط مستقیم کے ذریعے سے۔ ان میں سے ہر بات کا تعلق نا اللہ کی صفت سے ہے۔ مثلا اللہ نے اپنی پہلے صفت ذکر کی الوہیت، تو الوہیت کا تعلق عبادت سے ہے، بندے کی پہلے صفت عبادت ہے، تو عبادت کا تعلق، یعنی آپ دیکھیں سورہ فاتح کیسے جیومیٹریکلی، کیسے ایک پیریڈ وائز، کیسے ایک ترتیب وائز چل رہی ہے۔ اس کے اگر آپ مضامین کا آپ کنکلوژن کریں نا، تو کیسے حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے ادھر ذکر کی سب سے پہلے الوہیت، تو ادھر ذکر کی ایاک نعبد، ادھر ذکر کی اللہ جل شانہ نے ربوبیت رب العالمین، ادھر ذکر کی استعانت، جو پالنے والا اس سے مدد مانگیں گے نا، ایاک نعبد ایاک نستعین، دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ادھر پہلے آیا، ادھر ایاک نعبد آیا، اوپر رب العالمین آیا، ادھر ایاک نستعین آیا، اوپر صفت رحمان آئی، الرحمن، نیچے اہدنا الصراط المستقیم، بالکل اسی سیکوینس سے آ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کہ بالکل ایک پیریڈ کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، جس طرح سے اوپر وہ صفت آ رہی ہے، اس طرح سے یہ صفت آ رہی ہے۔ طلب ہدایت کا تعلق صفت رحمانیت سے ہے۔ کیوں؟ کافر بھی اللہ سے ہدایت مانگے گا، مسلمان بھی اللہ سے ہدایت مانگے گا۔ مسلمان کا ہدایت مانگنا ترقی ہدایت ہے، تو صفت رحمان تو ہر ایک پہ ہے نا۔ اور طلب استقامت، مضبوط جماعت، اس کا تعلق خاص مومنین سے ہے، تو صفت رحیمی لے کر آئے۔ اور مالک یوم الدین، تو مالک یوم الدین صفت مالکیت میں سب کا حساب ہے، تو وہاں پہ یہود کا غیر مغضوب علیہم کی تذکرہ آ گیا، ولا ظالمین کا تذکرہ آ گیا۔ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کے اندر اللہ نے 5 باتوں کا اگر نچوڑ نکالا جائے نا پورے قرآن کریم کے اندر، تو اللہ نے پورے قرآن کریم میں 5 باتیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں، یا اللہ جل شانہ نے مرنے اور مرنے کے بعد باتوں کو بیان کیا، یا اللہ جل شانہ نے احکامات دیے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، علم الاحکام، یا اللہ جل شانہ وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو گئے، یہود نصارا، ان سے خطاب کیا، تم کو یہ غلطی لگی، تم کو یہ غلطی لگی، منافقین سے خطاب کیا۔ تو پورے قرآن کے مضامین کو اگر نچوڑ نکالا جائے، سمری نکالا جائے، تو یہ 5 باتیں نکلتی ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ فاتحہ میں 5 باتیں، اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آ گیا، تمام تعریف اللہ کی، تعریف تو نعمت پہ ہے۔ پچھلی امتوں کا وقت تذکرہ غیر المغضوب علیہم میں آ گیا، جن پہ اللہ آپ نے غضب کیا ہو، اس میں ان کا تذکرہ۔ موت کا تذکرہ مالک یوم الدین میں آ گیا، قیامت کے دن، مرنا مرنے کے بعد۔ علم الاحکام، یہ ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ ہی کرنی ہے۔ اور عبادت کو بھی تھوڑا سا میں کھولوں گا، اور اس میں ہم نے تھوڑا جائزہ لینا ہے، میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا تھا کہ اچھا عبادت یہ بھی ہوتی ہے، عبادت کا یہ مفہوم بھی ہے۔ اور
پچھلی امتوں جو کہ گمراہ ہو گئے ان سے خطاب، تو بولا ظالمین ان کا آ گیا. تو یہ پورے قرآن کا، اسی لیے اس کو اساس القرآن کہا. جس وقت بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، تھوڑا سا کل آپ تلاوت کریں نا نماز میں تو تھوڑا سا مزہ لیجیے گا اس کا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، اس کو سورہ فاتحہ کو اس حدیث میں صلاۃ کہا گیا کہ میں نے اس سورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حمدنی ربی عبدی، حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین کہیں ذرا تصور کیجیے اللہ نے کیا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جس وقت بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندہ نے میرے اوپر ثنا کی، میری ثنا بیان کی. جس وقت کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، پھر اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی. پھر فرماتے ہیں کہ فَفَوَّضَ إِلَىٰ عَبْدِي، کہ اس کو میں نے اپنے بندے کے اوپر طرف سپرد کر دیا، بندے نے سپرد کر دیا الیہ، میری طرف، اپنے آپ کو، میرے بندے نے اپنے آپ کو میری طرف سپرد کر دیا. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، جس وقت وہ کہتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، کہ یہ وہ حصہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس سے سوال کیا. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا، اس کو کہتا ہے کہ اهْدِنَا، اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا لِعَبْدِي، اے میرے بندے تیرے لیے وہ ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. تھوڑا سا ہم، چونکہ یہ سورہ فاتحہ تفسیر زیادہ مقصد ہوتا ہے کہ مقصد ہو گیا. اب ہم نے اس تفسیر کی روشنی میں اپنے نکات پر دیکھنے ہیں. اب میں نقطہ بولتا جاؤں گا اور اپنی زندگی کا دیکھتے جائیں کہ الحمدللہ میرا تعلق کیا ہے اور رحمان نے میرا کیا تعلق ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اور نیت کر لے عمل کی، کہ ہمارا یہ سننا محض سننا نہیں ہے، ہم نے عمل کی نیت کر کے اٹھنا ہے کہ ہاں ہم نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے. یہ ہے میرا تذکرہ سورہ فاتحہ میں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں میرا تذکرہ کیا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے. اس سے میرا تذکرہ کیا ہے. پہلی بات کہ اللہ سے جو پناہ مانگی گئی ہے شیطان کے شر سے، تو مجھے اللہ سے جو پناہ مانگنی ہے وہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے مانگنی ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو. اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جس وقت تم قرآن کی قرات کرو، قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو. تو اعوذ باللہ پڑھنے کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ خاص طور پر ہے. تو اللہ جل شانہ نے جو مجھے حکم دیا کہ تم جب قرآن پڑھو تم نے شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اس میں نقطہ کیا ہے، اس کا تعلق میری زندگی سے ہے. وہ یہ کہ اے میرے بندے تو بڑا کمزور ہے، تو شیطان سے نہیں بچ سکتا. یہ شیطان سے اگر تم نے بچنا ہے نا، تم مجھ سے مدد طلب کرو. جب تم مجھ سے مدد طلب کرو گے
تو میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا، تم اس شیطان کے شر سے بچ جاؤ گے۔ تو مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھیں کہ اللہ میں تو شیطان اور نفس سے بالکل بھی نہیں بچ سکتا، مگر اللہ جیسے کوئی انسان دلدل میں پھنسا ہوتا ہے نا، اور وہ کہہ ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ لو مجھے پکڑ لو، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم زندگی بدلنا چاہتے ہیں، ارادہ کرنا چاہتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نفس شیطان پہ گناہ کروا دیتا ہے، اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ اللہ میرا ہاتھ تھام لے، مجھے دلدل سے نکال دے، میں نہیں نکل سکتا، ذرا سچے دل سے ذرا پڑھیں تو یقیناً ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو راستہ دکھلائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سچے دل سے اللہ سے مانگیں اللہ مجھے گناہ سے چھٹکارا دے دے اور اللہ گناہ سے چھٹکارا نہ دے۔ ممکن ہے کہ فوراً نہ مل رہا ہو، یا تو آپ کے مانگنے میں اخلاص نہیں ہے، یا اللہ کے ہاں کچھ چیزوں کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے، لیکن یہ پکی بات ہے جب گناہ چھوڑنے کی توفیق اللہ سے مانگیں گے اللہ توفیق دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ نے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 ذکر کیے ہیں، لفظ اللہ، لفظ رحمان، لفظ رحیم۔ لفظ اللہ سے اشارہ کس طرف ہے؟ ولایت کی طرف، اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ رحمان سے اشارہ کس طرف ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، رحمان کا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہاں پہ اللہ نے اپنا لفظ اللہ ذکر نہیں کیا، فرمایا رحمان محبت ڈال دے۔ سورہ مریم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان میں محبت ہے اور رحیم میں رحمت ہے، کان بالمؤمنین رحیما۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، مجھے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے۔ اس طرح انسان اپنے غم میں اپنی باتیں شیئر کرتا ہے نا، ہم دوست کبھی اگر تنہائی بیٹھ کے اللہ سے اپنی باتیں شیئر کریں، اللہ رات نے یہ فلانا مسئلہ ہو، اللہ کے آگے رو پڑے، اللہ کے آگے آنسو بہا دے۔ وہ تو اللہ ولی الذین، وہ تو ایمان والوں کو دوست ہے۔ لیکن ایک بات جو آگے رحمان میں کہے گی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اشارہ کیا کہ نیکی تقوی کی زندگی بسر کرو گے تو محبتیں نصیب ہوں گی زندگی میں۔ اگر نیکی اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور پھر اولاد کے اندر بیوی سے محبت چاہو گے، اولاد سے محبتیں، بیوی سے محبتیں نہیں ملیں گی۔ اگر حقیقی محبتیں چاہتے ہیں نا تو ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی میری اولاد نے یا میرے گھر اہلیہ نے مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا تو میں نے غور کیا کہ اس دن مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی کا کام ہوا تھا۔ تو جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے وہ لوگوں سے جو کہ میرے تابع تھے نافرمانی کرا دی، اور جب میں اپنا سے اپنا تعلق ٹھیک کروں گا تو پکی بات ہے کہ جو لوگ میرے تابع ہیں وہ بھی فرما بردار بنیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے کہ ہم نے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا ہے، اور اشارہ کس طرح تذکرہ کیا ہے کہ برکت صرف اللہ کے نام کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا تذکرہ الحمد میں کیا ہے؟ تعریف صرف اللہ کی مجھے کرنی ہے اور ہر وقت کرنی ہے۔
اس دنیا میں جو دوسری کی تعریف کرتا بھی ہے نا، تو حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. تو اللہ ہی کی تعریف کرنی ہے، صبح بھی کرنی ہے، شام کو بھی کرنی ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے یہ کلمات پڑھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اس دن جتنی بھی نعمتیں اس صبح میں ہوئی اس نے ان کا شکر ادا کر دیا. اور اسی طرح رات کو پڑھے گا تو اللہ ما امسا بی، تو اس نے رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جتنی بھی نعمتیں ملی. لیکن کسی شخص نے، کسی کو نعمت ملی، وہ چاہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمدللہ صرف یہ کہہ دینے سے اللہ کا وہ شکر ادا ہو گیا، وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. تو ساری زندگی اللہ کی تعریف میں، شکر میں سجدے پڑے رہے تو اللہ کی تعریف کو، اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ ملک الحمد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ملک الحمد کلو، اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، تمام شکر آپ کے لیے. اللہ ملا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تو آپ کی تعریف اور ثنا بیان ہی نہیں کر سکتا جیسے آپ نے اپنی تعریف خود کی. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ہر کام کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کرنی ہے. مجھے کیا کرنا ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ کے نام کی برکت سے ابتدا کرنی ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو کھانا بسم اللہ پڑھے بغیر کھا جاتا ہے مفہوم میں تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. صرف بسم اللہ پڑھ لیں سنت ادا ہو جاتی ہے. کپڑے اتارتے وقت جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا تو حدیث سے فرمایا گیا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ کو تاکتا ہے. صرف ایک بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان کے اور انسان کے درمیان میں پردہ آ جاتا ہے، شیطان انسان کو نہیں دیکھ پاتا. میاں بیوی ہیں، آپس میں ملنے لگے ہیں، بسم اللہ ضرور پڑھیں، مصنون دعا پڑھیں. تاکہ شیطان کے شر سے بچ سکیں. تو مجھے ہر کام میں عادت ڈالنی ہے. گاڑی میں بیٹھتے وقت بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ. بھول جائے کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا تو فرمایا کہ بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لے. بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانا کھا کے یاد آ کے تب بھی پڑھ لے. تو حدیث میں فرمایا کہ شیطان سارا جو کھانا اس نے کھایا ہوتا ہے نا، اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے. اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، بعد میں یاد آیا، کھانا کھا کے یاد آیا کہ یار بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے تو شیطان کیا کر دیتا ہے. رب العالمین، اس میں نقطہ کیا ہے؟ اللہ. جو بیان کرو نا تھوڑا سا اس کا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نا آنکھیں بند کر تصور کیجئے گا. رات میں نے کہا پالنے والا ہے. انسان جب کسی چیز کو پالتا ہے نا تو اس سے محبت کرتا ہے، ہو جاتی ہے. آپ کسی جانور کے بچے کو لے کے پالیں، آپ چند دن پالیں گے نا تو آپ کو اس سے ایک مانوسیت ہو جاتی ہے، اس کو بھی آپ سے مانوسیت ہو جاتی ہے. ماں باپ کو اپنے بچے سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ اس کو پالتے ہیں، پالنے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. حتیٰ کہ کوئی پالک کو لے کر بھی پالتا ہے نا تو اس سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پرورش ایک ایسی چیز ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والی ذات ایک اللہ ہے. جب ایک انسان کو پالنے کی وجہ سے اپنے پالنے والی چیز سے اتنی محبت ہوتی ہے تو میرے رب کو مجھ سے کتنی محبت ہو، کتنی محبت ہوگی. اور اس محبت کے ساتھ کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اس کے حکم کو توڑوں؟ اللہ. رحمان رحیم میں کیا تعلق ہے؟ میرا کیا تذکرہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ رحمان کا تعلق اس صفت سے ہے کہ جو ہر ایک پہ ہے، اور رحیم کا تعلق اس صفت سے جو کہ تام ہے، مکمل ہے.
تو رحمان رحیم مجھے پڑھتے میرا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے رحیم بننا ہے. ہمیں اپنے ملازمین پر، ہمیں اپنی اولاد پر، ہمیں اپنے متعلقین پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ مجھے اللہ کی یہ صفت رحیمی اپنانی ہے. اتنا انسان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہر کوثر آکس کے ساتھ یکساں رحمت اللہ معاملہ کرے. وہ رحمان ہی ہے، لیکن صفت رحیمی کہ جو میرے متعلقین ہیں تو فرمایا کہ جو رحم کرنے والے ہیں ان پر حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ رحم کرنے والوں پر قیامت کے دن اللہ رحم فرمائے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے رحم کرنا سیکھنا ہے. نیت کر لیں کہ آج سے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے رحم والا معاملہ کرنا ہے. اپنے ملازمین سے غلطیوں کو معاف کرنا شروع کریں، غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کریں، چشم پوشی کرنا شروع کر دیں. ہاں، جہاں پہ اجتماعی نقصان ہو رہا ہو، کسی کی غلطی کی وجہ سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہو، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کے ذمے اصلاح کی ذمہ داری ہے، مثلا شیخ ہے اور اس کو اپنے مرید کی کسی کام کی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ وہ اصلاح نہیں کرے گا تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی، تو اس کو اصلاح کے بتا دے. لیکن دوسروں جب بھی اپنی ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی کوئی آپ سے معافی مانگے نا فوراً معاف، چاہے وہ جتنا مرضی اس نے آپ کا گناہ کیا ہے، جتنا مرضی اس نے آپ کی نافرمانی کی ہے یا آپ کا اس نے نقصان پہنچایا، جب کوئی معافی مانگے نا تو صرف یہ سوچ کے معاف کر دیا کریں کہ اللہ میں اس کو اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو بھی مجھے معاف. مالک یوم الدین، اس میں میرا کیا تذکرہ ہے؟ روز جزا کا مالک، بدلے کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. ہم سے یہ تصور کہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، یہ بھولتا ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں. حدیث میں ہمارا مفہوم ہے اس کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن اس کو تک گناہ نہیں کرتا جب تک وہ حالت ایمان ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے پاس وہ ایمانی کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا تو وہ گناہ نہ کرے. یہ گناہ کب کرتا ہے؟ جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میری پوچھو، یا وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے معاف کر دے گا. اللہ نے جو پوچھنا ہے مالک یوم الدین ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے منہ سے پوچھے گا تو تم نے کیا کیا. حدیث مبارکہ میں مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو جو کہ کافر ہوگا اس کو پیش کریں گے، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو دنیا میں میرے دین کو جھٹلایا. نہیں اللہ میں نے تیرے دین کو نہیں جھٹلایا، میں نے تو ایمان لے کر آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تیرے نامہ اعمال میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. وہ کہے گا کہ اللہ میں تو نامہ اعمال کو مانتا ہی نہیں، میں تو نامہ اعمال میں نے کہا میں نے دیکھی ہی نہیں نامہ اعمال میں کس کو لکھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ظالم فرشتے گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے تیرے نبی کو جھٹلایا. اللہ میں نے تو فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں، یہ کہاں سے آگے گواہی دینے کے لیے مفہوم رستہ. تو جب وہ ان کو بھی جھٹلائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے کہ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اور منہ پہ مہر لگا دینے کے بعد اس کے اعضاء کو حکم دیں گے. اليوم نختم، فرمایا کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے علی افواہہم، ان کے منہ پہ، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کمائی کرتے رہے اس کی گواہی دیں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے مالک یوم الدین، وہاں پہ حساب ایسا نہیں ہوگا. تو میرا تذکرہ صرف یہ نہیں ہے کہ مالک یوم الدین پڑھ کے یوم الدین کا تصور تو کریں. جو لوگ، اگر آپ کسی کمپنی سے وابستہ ہیں
اور اکاؤنٹس کے شعبے سے وابستہ ہیں. تو آڈٹ کا جو کام ہے، آپ پورے اپنے ایئر کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک انتہائی دانتوں پسینے لانے والا کام. جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں، جو آڈٹ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا جاننے بنی ہوتی ہے. چھوٹی سی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی کی بھی ہے، کوئی گھپلا بھی نہیں ہوا، کوئی گھپلا بھی نہیں ہوا. ہمارے مدرسے کا جب بھی آڈٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ منتھلی ہم نے اپنا بنانا ہوتا ہے ٹرانزیکشن کا، اور ایک ایک روپے کا ظاہر بات ہے کہ وہ آڈٹ کے حساب سے لکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ روپیہ آیا مدرسے میں تو کہاں خرچ ہوا ہے. اور ہر دفعہ میرے پر ایک کیفیت آتی ہے، یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے 5 روپے کے صدقے کا بھی ایک حساب ہم دے رہے ہیں کہ اللہ یہ 5 روپے فلاں بندے نے دیے تھے، یہ یہاں پہ لگے ہیں. اللہ اس کے دینے میں اتنی مشقت ہوتی ہے، اتنی ٹینشن بنی ہوتی ہے کہ یار کیش بالکل کیش ان ہینڈ، اور جو آپ کے پاس ادھر آ رہی اماؤنٹ بالکل میٹ کرے آپس میں، کوئی 1 روپے کا بھی فرق نہ آئے. تو اتنی ٹینشن سی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہم نے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا، ہم کیسے حساب دیں گے؟ ہم کیسے بتائیں گے، کیسے کریں گے کہ اللہ نے تمہیں مال کیا تھا اور ہم نے ایسا خرچ کر دیا؟ اس لیے اللہ سے اس دعا کو مانگے کہ اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لے. اللہ میں تیرے حساب پہ قابل نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مصنون دعاؤں میں سے کہ اللہ ما حاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب لے، ہمیں سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد اہدنا الصراط المستقیم. اس نے میرا کا تعلق ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی دینے والی ذات ہے، اور مجھے ہر وقت ہر دم اللہ سے ہدایت کو طلب کرنا ہے. اور مجھے ہر وقت ہر دم نہ صرف یہ کہ ہدایت کو اللہ سے طلب کرنا ہے، بلکہ مجھے ڈرتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہدایت جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کون سی ہدایت ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ ترقی، جو منزل مقصود تک پہنچنا ہے. اگر بالفرض میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ مجھ سے مرتے وقت ایمان سے محروم کر دے. حضرت ناشر تھانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بات جس نے بڑے بڑے اولیاء کی کمر توڑ رکھی ہے وہ کیا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں خاتمہ بال ایمان سے محروم نہ کر دے. تو مجھے تو مسلسل اللہ سے یہ ہدایت مانگی، اللہ محروم نہ کرنا، محروم نہ کرنا. ایاک نعبد، عبادت کی ساری قسمیں صرف ایک اللہ کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کے وجہ سے ایک بڑی عجیب بات کا تذکرہ ہماری زندگی سے ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت کی 10 قسمیں. کون کون سی؟ فرماتے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، اللہ کا ذکر، دعا، حلال روزی. کہتے ہیں کہ حلال روزی بھی عبادت ہے. تزکیہ رات کا معنی عبادت ہے. حقوق العباد کی ادائیگی یہ بھی عبادت ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی عبادت ہے. اتباع سنت یہ بھی عبادت ہے. اچھا، یہ 10 قسمیں عبادت ہیں. ایاک نعبد، ہم کہیں اللہ صرف تیری عبادت ہے. اس کا کیا مطلب؟ وہ تو ہمارے حلال روزی عبادت ہے. کیا مطلب؟ ایاک نعبد روزی کمانی ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، پھر عبادت بنی. اور یہ ذہن میں رکھیں حلال روزی کمانا عبادت ہے، بے شک عبادت ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ترک کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور کما قال علیہ السلام کہ حلال روزی کمانا فرض ہے لیکن بعد الفریضہ، شریعت کے باقی فرائض پورے کرنے کے بعد. یہ نہ ہو کہ تم دکان پہ بیٹھے رہو یہ سوچ کے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، اور تم نماز چھوڑ دو. فریضۃ بعد الفریضہ ہے.
یہ نہ ہو کہ تم یہ سوچ کے کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں، تم روزے چھوڑ دو، رمضان کی گرمی ہے یہ بھی عبادت ہے. عوام تو یہ عام نظریہ ہے، اجی روزی کمانے ایوز عبادت ہی کہنا، بالکل عبادت ہے لیکن نفلی. نفلی بات فرض کی بات برابر تو نہیں ہو سکتی. اجر ملے گا تب جبکہ شریعت کے مطابقت میں کام کر رہے ہو. اور دن رات بیٹھ کے اگر سود کما رہے ہو اور کہو کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں، پھر رزق حلال کریں. اگر یہ سوچو تو محنت تو چور بھی بڑا کرتا ہے، رات کو نکلتا جا کے محنت مشقت سے جا کے ڈاکہ مارتا ہے. صرف محنت مشقت روزی کو حلال نہیں بناتی، یہ ذہن میں رکھیں. ایک ڈانسر، ایک میوزک آرٹسٹ جو کہ کنسرٹ کر رہا ہے، بھلے کتنی محنت سے کرے، بھلے کتنے ہی جذبے سے کرے، لیکن جو اللہ کے حکم کو توڑ کے کر رہا ہے تو وہ آمدنی حلال نہیں ہے. تو رزق حلال تب بنے گا جب شریعت کے احکام کی مطابقت میں ہو. صرف محنت اس کو حلال نہیں بنائے گی. ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی. تو روزی کیا مطلب کہ روزی کا عبادت ہے تو خالص اللہ کے احکام کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے. حقوق العباد عبادت ہے تو کیا مطلب؟ ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے خالص بڑا سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، بڑے ہی سخت الفاظ کہہ رہا ہوں. لوگ اتنے شور مچاتے ہیں نا کہ یہ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کرنی چاہیے. اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں. حقوق العباد ہوتے کیا ہیں؟ بھائی سے، سگے بھائی سے ناراض ہوئے ہیں، جی فلانے وقت اس نے مجھ سے بولا نہیں تھا، یہ حقوق العباد نہیں ہے. چچا سے لڑائی ہوئی 10 سال کی، بول چال بند ہے، یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں ہے. وہ جو فلانے نے، وہ جو ہماری پھوپھی ہے اس نے جادو کروا دیا تھا، فلانے موکل کے پاس گئے تھے، اس نے بتایا تھا جادو کروا دیا ہے. تو جی 10 سال، یہ میرے پاس ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی 10 سال ہو گئے میں نے سگے بھائی سے بول چال بند کی ہوئی ہے. جی کیوں بند کی ہوئی ہے؟ وہ جو ہمارے گھر میں نا کچھ تعویذ نکلے تھے، میں عامل صاحب کے پاس گیا اور عامل صاحب نے کہا کہ جی تمہارے بھائی نے کروائے. بول چال بند، لڑائی بند. یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو پوچھنا نہیں اور دوستوں کو پوچھنا، یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں ہے. حقوق العباد کا تصور ہی نہیں ہے کہ حقوق العباد ہوتے کیا ہیں. گھر میں باہر سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور گھر میں آ کے بیوی غصہ نکال رہے ہیں، یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں ہے. وہ ایک گڑیا جو کہ عبادت گزار تھی، ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، بلی کو اذیت دی، مر گئی. یہاں پہ تو ساس بہو کو جلا کر مار رہی ہے، یہ جنت میں جائے گی. یہ حقوق العباد نہیں ہے. یہ جو تانے دے دے کے اس کو برا حال کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی سمجھ نہیں آتا کہ اچھا کھانا اگر لیٹ ہو گیا، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے نا، جو آپ کے گھر میں ہے وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے نا. اگر اس سے کھانا وقت پہ بالفرض کسی وجہ سے نہیں پک سکا تو اس پہ کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کی؟ ہم کیا اپنے آفیسز میں غلطیاں نہیں کرتے؟ ہم کیا بہت شریف ہے، ہم سے آج تک کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، ہم سے کوئی آج تک بھول ہوئی ہی نہیں؟ اس چاری کو غصہ نکالنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی پہ غصہ نکالنا تو جہالت ہے. کھانا نہیں پکا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کپڑے اس سے نہیں ہوئے، وہ اللہ کی بندی ہے، کوئی بات نہیں. کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی وجہ ہو جاتی ہے، سو کام ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ یا نعبد، جب پورے عبادت ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے حقوق العباد کو 100% اللہ کے مطابقت میں ادا کرنا ہے. میرا چچا مجھ سے برا کرے بھلے کرے، لیکن مجھے حکم ہے یا نعبد،
میں نے حقوق العباد کو اللہ کے حکم کے مطابق میں نے تو اس کو سلام کرنا ہے، بھلے وہ سلام نہ کرے. میں نے تو اپنے بھائی سے تعلق ٹھیک رکھنا ہے، بھلے وہ میرے سے تعلق ٹھیک نہ رکھے. صراط الذین انعمت علیہم میں کیا تذکرہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ سیدھے راستہ بھی مانگو اور ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پہ ہم نے انعام کیے. دو باتوں کو مجھے تعلیم دی گئی، ایک کتاب اللہ کی اور ایک رجال اللہ کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے سیدھا راستہ دکھا، لیکن اللہ نے ایگزامپل کے طور پہ بندے پیش کیے، وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا. تو ایگزامپل میں بندے کیوں پیش کیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں کیا کہ ہدایت کے لیے صرف کتاب بھیج دی ہو اور نبی نہ بھیجو. ایسا تو نبی آئے کتاب نہیں آئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہدایت کے لیے صرف کتاب آ گئی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف کتاب سے نہیں سمجھتا، اس کو کوئی رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے. وہ رجال اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ دو ماخذ. کتاب اللہ کب سمجھ میں آئے گی؟ رجال اللہ. رجال اللہ کو پرکھنا ہے کتاب اللہ کی روشنی میں. ہر بندہ کہے گا بھی میری پیروی کرو. جو بندہ شریعت کے مطابقت میں ہے تو اس کی پیروی کریں گے، جو نہیں ہے تو اس کی پیروی نہیں کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. میرا تذکرہ کیا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ کن باتوں پہ ناراض ہوتا ہے. یہ میرا تذکرہ. مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب کیا ہے. اللہ کی ہمیں بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں. چاہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچیں. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ کن باتوں میں ناراض ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جس کا تعلق میری زندگی سے ہے، غیر مغضوب علیہم، یہ اللہ سے مجھے ڈرنا ہے. اگر میں اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، اگر میں اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، یہ غیر المغضوب میں داخل ہو رہا ہوں. یہود نے اپنے علم پہ حق کو جاننے کے باوجود عمل نہیں کیا تو مجھے ایسا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اگر میں اپنے علم پہ عمل نہیں کروں گا تو اللہ کا غضب نازل ہوگا. مجھے پتا ہے کہ بہن کا حصہ میراث میں ہے اور میں اس کی جاننے کے باوجود میں ڈنڈی مار کے حصہ ہڑپ کر جاؤں، اللہ غضب آئے گا، پکی بات آئے گا. اولادیں نافرمان کرتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. مجھے ایسا بھی نہیں کرنا کہ اندھی عقیدت میں، اندھی محبت کے اندر بغیر علم کے میں اللہ کو پانے کے لیے چل پڑوں. اگر علم نہیں ہوگا، میری محبت ہی محبت ہوگی تو انسان گمراہ ہو جائے گا. انسان کی گمراہی کی درستگی علم سے ہے. تو ولا ظالم نہیں مجھے بننا، نہ ہی مجھے غیر مغضوب بننا ہے. مجھے کیا مطلب؟ مجھے علم بھی سیکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر میں علم حاصل نہیں کروں گا تو کہیں ولا ظالم میں نہ داخل ہو جاؤں. ایاک نعبد، صرف اسی سے امید باندھنی ہے، صرف اسی سے مدد طلب کرنی ہے اور اللہ سے استقامت مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ. تو اپنے ساری گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہم ترجمہ تھوڑا سا سورہ فاتحہ کا پھر دہرا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے غضب کیا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں, بہت ہی سیاہکار ہیں. اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں, حقیقت میں اللہ گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا اللہ, اللہ بہت کمزور ہے. اللہ شیطان سے نفس نہیں بچ سکتے. اللہ شیطان نفس ہمیں بار بار بہکا دیتا ہے. اللہ ہم تجھ سے بار بار تیری پناہ چاہیں گے, تیری مدد چاہیں گے. اے اللہ, اے دستگیر, اللہ ہمارے ہاتھ کو تھام لیجئے. اللہ میں گناہوں کی دلدل سے نکال دیجئے. اللہ میں گناہوں کی دلدل سے نکال دیجئے. اللہ ہماری زندگی کو بدل دیجئے. اللہ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ شیطان نفس بار بار آڑے آ جاتا ہے. اللہ تو اپنے خاص فضل سے ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارا ہاتھ تھام دیجئے. اللہ ہم تیرے حساب کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہم تیرے حساب کے بالکل بھی قابل نہیں ہیں. ہمارے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لینا. اللہ تیرے حساب میں فیل ہے. اللہ تیرے حساب میں بالکل فیل ہے. اللہ حساب اس سے لیا جائے جس کے اوپر حجت قائم کرنی ہو. اللہ ہم تو مان رہے دنیا میں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں سوائے گناہوں کے. اللہ اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اپنے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ آپ کو صفت رحمانیت کا واسطہ, صفت رحیمی کا واسطہ, اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ تو رب العالمین ہے. اللہ ماں سے 70 گناہ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کو تیری محبت کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دے. اللہ قرآن کا فہم ہمارے سینوں میں داخل فرما دے. اللہ اس مجلس میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے, سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ میں راندہ درگاہ ہونے سے بچا لیجئے. خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیے. قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر پہ ہمیں سے ہر ایک کو اللہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ حوض کوثر نصیب فرما. اے اللہ اس گھر کو قبول فرما. اللہ اس گھر کو دین کا مرکز بنا دیجئے. اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.